اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات قرآن کریم کے منتخب آیات پر ہم اپنے معزز علماء سے بات کرواتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، یہ آپ اور ہم جانتے ہیں۔ مقصد کیا؟ مقصد یہ کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل ہمارا دین عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور آپ کے اور ہمارے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک محبوب اور مقبول نام، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی اور محتمم جامعہ صفا۔ روزنامہ دنیا جمعہ ایڈیشن، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس صفحے کے بھی آپ انچارج۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مزمل اور آیات 1 سے 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا صدق اللہ العظیم۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ ہمارے گھر کے سامنے مسجد میں ایک دن ہمارا پڑوسی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب تلاوت کر چکا تو قرآن کو چوما تو مسجد میں ایک شخص نے ایسا کرنے سے روکا اور کہا کہ قرآن کریم کو نہیں چومنا چاہیے۔ واضح کر دیجئے کہ قرآن کریم کو چومنا کیسا ہے؟ میں بھی قرآن کریم پڑھ کر چومتا ہوں اور ہمارے گھر والے بھی۔ محمد عمران صاحب کا یہ سوال ہے کراچی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم کو چومنا شرعاً بالکل جائز ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی حرج اور مانع نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرات فقہائے کرام نے حضرات صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام کے اعمال اور اقوال نقل کیے ہیں۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر خلیفہ راشد گزرے ہیں کہ جو امام مظلوم مدینہ بھی کہلائے جاتے ہیں۔ مظلوم مدینہ کہلائے جانے کے علاوہ قرآن کی تلاوت کے دوران میں ان کی شہادت ہوئی اور جامع القرآن ان کا بڑا لقب ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ آخری دنوں کے اندر محاصرے کی حالت میں بھی قرآن کی مسلسل تلاوت فرماتے رہے. اللہ اکبر. تو قرآن کریم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا گہرا تعلق ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے حقیقی معنی میں عاشق قرآن تھے. خصوصی تعلق، ہر وقت تلاوت، ہر وقت ذکر اور ہر وقت قرآن کریم کا مصحف. ایون کہ جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو ان کا خون بھی قرآن کریم کے مصحف پر گرتا ہے. تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، کسی کی شہادت کی گواہی منبر اور محراب رسول دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کی مٹی دے گی. یقیناً یہ عظیم الشان اور جلیل القدر لوگ ہیں. اور کسی کی شہادت کی گواہی قرآن کریم کا مصحف دے گا، اور وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ صبح شام کا ہر وقت کا یہ ایک رشتہ تھا، تو ایک عمل حضرت عثمان غنی سے یہ بھی منقول ہے کہ کان یقبل المصحف کل یوم، وہ مصحف کو چوما کرتے تھے، مصحف کا قرآن کریم کا بوسہ لیا کرتے تھے ہر روز. وَيَقُول، اور یوں کہا کرتے تھے ہَذَا کلام ربی، ہَذَا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. تو اس طرح باقاعدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو چومتے تھے. یہ چومنا یہ باقاعدہ طور پر روایات سے ان کا ثابت ہے. تو پتہ چلا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کا عمل حجت ہوا کرتا ہے، پھر خلفائے راشدین کا عمل وہ حجت ہوتا ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اور ظاہر ہے جو شخص بھی قرآن کریم کو چومتا ہے وہ برکت کے لیے چومتا ہے، وہ ادب اور احترام میں چومتا ہے، وہ عزت اور توقیر کے اعتبار سے چومتا ہے. تو شرعاً اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے. قرآن کریم کو چومنا جائز ہے. جن صاحب نے منع کیا ہے وہ درست منع نہیں کیا. شرعی اعتبار سے قرآن کریم کو چومنا، مصحف کو چومنا، سر پر رکھنا یا منہ لگا کر کے اس کو چومنا بالکل شرعاً جائز ہے. کوئی مذائقہ کوئی قباحت، کوئی مذائقہ نہیں. عبدالباری صاحب ہیں لاہور سے. سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، بسا اوقات لوگ دانت کے جل جانے یا کسی بیماری کی وجہ سے اس پر سونے کا خول چڑھا دیتے ہیں. سونے کے خول سے دانت چھپ جاتا ہے، کیا غسل کے وقت خول ہٹا دینا چاہیے؟ جی، یہ عام طور پر پاکی ناپاکی سے متعلق یہ سوال بکثرت پوچھا جاتا ہے. بعض لوگ سونے کا دانت لگا لیتے ہیں، خول چڑھا لیتے ہیں. بعض اوقات چاندی کا خول چڑھایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سونا اور چاندی کا خول چڑھانا شرعاً جائز ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کوئی عضو بھی اگر ٹوٹ جائے اور وہ عضو کوئی انسان سونے چاندی کا لگا لیتا ہے تاکہ وہ کبھی خراب نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. خود ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک مبارک کٹ گئی اور وہ ناک کٹی ایک جنگ کے اندر، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر اپنے ناک کا حصہ سونے کا ایک خول چڑھایا اور سونے کا وہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کیا. اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر یہ معاملہ ہوا. تو خلاصہ یہ کہ ایک تو بات یہ کہ یہ جائز ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہ کیا غسل کے اندر کوئی فرق آئے گا؟ تو یاد رکھیے جب خول چڑھایا جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے دانت کا پارٹ بن جاتا ہے. اس خول کو پھر نکالنا، اکھاڑنا یہ حرج اور تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے. بعض اوقات زخمی بھی ہو سکتا ہے، خون بھی نکل سکتا ہے. تو اس لیے یہ اب باقاعدہ دانت کا پارٹ بن گیا، یہ عضو کا حصہ بن گیا. اور جب یہ عضو کا پارٹ اور حصہ اور جز بن گیا ہے تو اس کو اکھاڑنا، خول کو نکالنا شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے. اب دانت کے اصلی حصے تک پانی پہنچانا معاف ہے. اس اصلی حصے، بعض لوگوں کو یہ شبہ ان کو اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ جو دانت کا اصلی حصہ ہے وہاں تک تو پانی پہنچا نہیں ہے فرض غسل کے اندر یا وضو وغیرہ کے اندر. تو یاد رکھیے کہ اب یہ پارٹ بن چکا اور دانت کے اصلی حصے تک پانی پہنچانا بالکل معاف ہے، اور اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں. وضو بھی درست ہے، شرعاً غسل بھی درست ہے، چاہے فرض غسل ہو یا ویسے ہی ٹھنڈک وغیرہ کے لیے غسل کر رہا ہو، یہ شرعاً جائز ہے. اور اس سے غسل کے اندر اور وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. وضو اور غسل شرعاً بالکل درست ہو جائے گا، بالکل ٹھیک، اور اکھاڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں. بلکہ اس کے ضمن میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی بتا دوں. بعض دیہاتوں کے اندر یہ ہے کہ وہ جو خواتین یا بیچارے بوڑھے افراد جنہوں نے سونے کا دانت
دانت وغیرہ خول چڑھایا ہوا ہوتا ہے تو ان کے مرنے کے بعد وہ نکالا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خام خام میں وہ بعض جگہوں پر تو یہاں تک سننے میں آیا کہ وہ اللہ بچائے کہ ہتھوڑا لے کر کے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آلات و اوزار لے کر کے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور بلکہ یہ تو الٹا ناجائز اس لیے کہ یہ میت کی بے حرمتی ہے اور میت کی توقیر کے خلاف ہے، اور کسر عظم المیت کا کسر ہی حیًا، حدیث کے اندر آتا ہے کیا میت کی ہڈی کو توڑنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنا۔ قبر پر بیٹھنا اسی لیے ناجائز ہے، اور میت کا احترام اسی طرح شرعاً واجب اور لازم ہے جس طرح زندہ انسان کا احترام اور توقیر اور ادب شرعاً لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو یہ دانت کا خول وغیرہ اکھاڑنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ درست بھی نہیں ہے۔ اسی حالت میں وضو اور غسل شرعاً درست ہو جائے، اسی حالت میں وضو اور غسل دونوں ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو نیل پالش لگائی جاتی ہے اگر یہ لگی رہے تو پھر بھی وضو اور غسل ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس میں ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو بات ہے نا خول چڑھانے والی، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں کے بعد اکھڑ نہیں جاتا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اس میں مجبوری اور ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان ایک طرح سے علاج کے لیے تدبیر کے طور پر یہ کر رہا ہے۔ جہاں تک نیل پالش وغیرہ کا تعلق ہے اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب اگر نیل پالش لگائی گئی ہے اور وہ نیل پالش ایسی ہے کہ اس کی تہ جم جاتی ہے، نیچے تک پانی نہیں جاتا، تو یاد رکھیے وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور اس کو ختم کرنا اکھاڑنا ضروری ہوگا۔ ہاں اگر وہ ایسا ہے جیسا کہ مہندی وغیرہ ہوتی ہے یا اس ٹائپ کا کوئی لیکوڈ یا کوئی اس طرح کا کیمیکل وغیرہ ہے کہ نیچے تک پانی سرایت کر جاتا ہے تو پھر وضو بھی درست ہو جائے گا، غسل بھی درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی نیچے تک نہیں جاتا، اوپر تہ جم جاتی ہے اور نیچے تک پانی سرایت نہیں کرتا تو پھر وضو اور غسل شرعاً درست نہیں ہوگا۔ یہ خواتین کو خاص طور پہ مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ کلیئر۔ یہ ہیں دلشاد بیگ صاحب۔ سوال ان کا یہ ہے کہ میں نے شادی کے وقت اپنی بیوی کو حق مہر میں 31 تولے سونا دیا تھا، کیا اس زیور کی زکوٰۃ مجھے دینی ہے یا بیوی کو؟ نیز بیٹی کے زیور کی زکوٰۃ کون دے گا؟ ارشاد۔ اس میں دو مسئلے انہوں نے پوچھے، ایک تو بیوی کے زیور کی زکوٰۃ کا اور دوسرا بیٹی کے زیور کی زکوٰۃ کا۔ تو پہلے تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بیوی کا جو زیور ہے، اور خاص طور پر انہوں نے جب کہ بتایا کہ مہر میں دیا تھا، تو صورتحال یہ انیب صاحب کہ یہ بیوی کی ملکیت ہو گیا، آنرشپ بیوی کی ہو گئی۔ اچھا، اب جب بیوی کی آنرشپ ہو گئی ہے تو شرعی طور پر لازم یہ ہے کہ بیوی اپنے سونے چاندی اور زیور کی زکوٰۃ خود ادا کرے گی۔ ٹھیک ہے۔ اصولی طور پر اصلاً اولاً مسئلہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں عام طور پر انیس صاحب لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کہ جناب وہ جو خاتون ہے بیوی ہے اس کے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں ہیں، صحیح بات ہے، تو وہ جب پیسہ اس کے پاس نہیں ہے تو شوہر دے گا۔ یہاں پر بھی ایک غلط فہمی ہے، اس پوری غلط فہمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر بیوی کے پاس پیسہ نہیں ہے، زیور ہے، تو اسی زیور میں سے کچھ حصہ زکوٰۃ میں دینا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اصل بات یہ کہ جس مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے اسی مال کا جز اور ٹکڑا زکوٰۃ میں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، یہ تو رحمت ہے، یہ تو احسان کا معاملہ ہے کہ اس کے متبادل کے طور پر پیسے وغیرہ کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس کی میں مثال عرض کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد رسالت کے اندر کیا ہوتا تھا، لوگ قاصدوں کو اور ایلچیوں کو، نمائندوں کو عمال بیت المال کو بھیجا جاتا تھا، اور وہ جا کر کے لوگوں کی جو بکریاں ہوتی تھیں ان بکریوں میں سے چند بکریاں زکوٰۃ کے طور پہ وصول کرتے تھے۔ بھیڑیں ہیں تو بھیڑوں میں سے چند بھیڑیں زکوٰۃ کے طور، زکوٰۃ الصوائم جیسا کہ کتب احادیث کے اندر ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے اونٹ ہیں، کسی کی گائے ہیں، کسی کی بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، تو انہی جانوروں میں یہ نہیں ہوتا تھا اس کے بدلے میں درہم اور دینار، نہ، بلکہ وہی اونٹ، اس میں سے اتنے اونٹ زکوٰۃ میں نکال دیے جائیں، یہ بھیڑیں بکریاں اتنا اس میں سے زکوٰۃ میں نکال دیا جائے، اور وہی جانور ہی زکوٰۃ میں نکالے جاتے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم پلاٹ کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو اصل یہ ہے کہ پلاٹ اور زمین کا ہی ایک حصہ زکوٰۃ میں ادا کیا جائے، اسی کا ٹکڑا زکوٰۃ میں سے دیا جائے۔ کتابوں والوں کی دکان ہے تو اصل یہ کہ کتابیں کچھ زکوٰۃ میں دے،
فیکٹری کپڑے کی ہے تو کچھ کپڑا زکوٰۃ کے اندر دے، پیسے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح کسی کا کراکری کا ساز و سامان ہے، کچھ کراکری دے. کسی کا پرچون کی دکان ہے، اسی میں سے راشن اور آٹا وغیرہ چینی پتی اسی سامان میں سے کچھ دے. اصل یہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ شفقت کا معاملہ فرمایا کہ بھائی تم کسی بھی شکل میں مالیت بھی نکال لو گے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ ایک احسان کا معاملہ ہے. بالخصوص اس مسئلے کی نرمی کی وجہ سے اور قبولیت ہو جانے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے ہماری خواتین پر ایک بہت بڑا احسان عظیم ہو گیا. وہ کس طرح؟ خواتین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو مہر میں سونا چاندی ملتا ہے یا میکے کی طرف سے لے کر آتی ہے، ایون کہ سسرال کی طرف سے میکے جہاں سے بھی ان کو زیور وغیرہ ماں باپ دیتے ہیں یا جو بھی دیتے ہیں، تو وہ اپنی جان سے زیادہ پیاری کر کے رکھتی ہیں اور وہ اس زیور کو خرچ نہیں کرنا چاہتی ہیں اور وہ نشانی علامت کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ رکھتی ہیں کہ یہ ہمیں شادی کے اندر والدہ نے دیا، والد نے دیا، تو وہ بہت زیادہ اس کا خیال رکھ کر کے چلتی ہیں، چاہے استعمال بھی نہ کریں لیکن اس کو ہمیشہ رکھتی ہیں. اس کو پھر بیٹی کی شادی کے وقت بیٹی کو دے دیتی. یہ ایک طریقہ ہماری مشرقی روایات میں چلا آ رہا ہے. تو اب اگر خواتین کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ نے جو زکوٰۃ دینی ہے وہ اسی سونے میں سے کچھ بالیاں دے دو، کچھ بوندے دے دو، صحیح ہے، اسی میں سے کچھ کنگن دے دو، کچھ ہار دے دو، کچھ زیور تم دے دو، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک وقت آئے گا وہ سب ختم ہی ہو جائے گا. تو اس لیے اگر وہ اس کے متبادل کے طور پر پیسے دے تو ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہے متبادل اور جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، دے سکتے ہیں. تو اصل بات یہ کہ یہ جو پوچھا جاتا ہے نا کہ کیا بیوی کے زیور کی زکوٰۃ شوہر کو دینی ہے یا بیوی کو دینی ہے، اس سوال کے پیچھے محرک اور داعی اور باعث ہے کیا، ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سوال اٹھ رہا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ وہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں عورت کے پاس، بیوی کے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں ہے. ارے بھائی پیسہ نہیں ہے تو سب سے پہلے جو زیور اس کے پاس ہے اسی میں سے فقیر کو کچھ اٹھا کر کے دے دے، اسی میں سے مستحق زکوٰۃ کو دے دے. یہ ہے اصل شرعی مسئلہ. لیکن ظاہر ہے کہ متبادل کے طور پر آپ کی اجازت سے ایک بات، یہ جو بہت اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی نا، عورت زیور سے بے پناہ محبت کرتی ہے. اللہ کی محبت اس زیور کی محبت پر غالب آ جاتی ہے جب وہ اپنے زیور میں سے کچھ زیور جو آپ نے بات فرمائی کہ وہ اللہ کی راہ میں دے دیتی ہے. اے اللہ یہ تیری محبت. سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہے. اور میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کر رہی ہوں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اعلیٰ درجے کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. اچھا، اور کیا آ رہا ہے؟ سونے چاندی کی زکوٰۃ ہی کے بارے میں قرآن کریم میں 10ویں سپارے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. پیسے کی بات نہیں آئی ہے، درہم دینار کی بات نہیں آئی ہے. اس سونے کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اس چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے پھر یہ دردناک عذاب کی بشارت ہے، یعنی دردناک عذاب سنا دیں. بشارت کا لفظ بھی ایک طرح سے وعید کے طور پر بیان ہوا. خیر، اصل بات یہ ہے کہ یہ زیور جو عورت کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ عورت پر ہے اور وہ اسی میں سے ٹکڑا دے، اسی میں سے بوندے، اسی میں سے کنگن، اسی میں سے ہار، اسی میں سے انگوٹھیاں نکالے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ نہیں نکال سکتی یا وہ نہیں نکالنا چاہتی. اب اگر شوہر اس کی اجازت یا اس کے حکم سے اپنی طرف سے پیسے ادا کرے گا تو شرعاً اس طرح بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. آپ کو معلوم ہے شوہر اور بیوی کا جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے اس میں باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کوئی دفعہ، مجریہ، ایکٹ، قانون، ضابطے اس روح سے اگر چلیں گے تو کبھی بھی یہ رشتہ چل ہی نہیں سکتا. یہ محبت کی گاڑی ہے تو بے شمار معاملات شوہر بیوی کے لیے ایسے انجام دے رہا ہوتا ہے جو قانون اور ضابطے کی روح سے اس کے اوپر لازم نہیں ہوتے. بیوی بے شمار معاملات شوہر کے لیے اس طرح تعاون کے امور انجام دے رہی ہوتی ہے جو فقہی قانون اور فتوے کی روح سے اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہوتے. تو جس طرح دوسرے بہت سارے معاملات باہمی تعاون سے ہوتے ہیں، اسی طرح اگر شوہر اپنی جانب سے بیوی کے زیور کی زکوٰۃ اپنے پیسوں سے ادا کر دے تو شرعاً درست ہے اور اس طرح بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کتنا، جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا، شفقت. یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، محبت ہے اور رحم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ اس سونے کی جگہ آپ ایک رقم دے دیں زکوٰۃ میں. متبادل کو بھی اللہ نے قبول فرما لیا. متبادل کو بھی قبول فرما لیا. سید سردار علی صاحب، اور بڑا سوال ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ آپ اسے بھی تفصیل بات کریں. یہ کوئی ایک پروفیسر ہیں اور بڑے پڑھے لکھے ظاہر آدمی ہیں.
انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ کیا اسلام میں سیاست کا کوئی تصور ہے؟ اچھا 3 سوال ہیں ان کے اصل میں. سوال نمبر 2 یہ کہ کیا اسلام میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا کوئی تصور ہے؟ تیسرا، کیا دین میں جمہوریت کی کوئی گنجائش ہے؟ ارشاد. دیکھیں یہ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بڑا تفصیل طلب سوال ہے جی ہاں اور اس کے اوپر تو پورا پروگرام ہو سکتا ہے. جی بہت اختصار ہی سے. مختصر میں جو بات عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے سیاست کا، تو یقیناً سیاست اسلام کا ایک اہم ترین اور جلیل القدر شعبہ ہے ٹھیک اور سیاست اسلام کا پارٹ ہے. ٹھیک. حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں ساسا یسوسو، جس میں انبیاء کرام کا اللہ فریضہ اس کو قرار دیا گیا. بنی اسرائیل کے انبیاء کرام سیاست کا معاملہ فرماتے اور جب کبھی ان میں سے ایک نبی اللہ کی طرف رخصت ہو جاتا تو اللہ رب العزت اس کی جگہ پر دوسرے نبی کو بھیجتے اور وہ آ کر کے سیاست فرماتے. یہ لفظ باقاعدہ احادیث کے اندر آتا ہے. اب عجیب لفظ ہے جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ انبیاء سیاست کرتے ہیں، تو آج یہ لفظ بدنام اتنا ہو گیا ہے کہ یہ لفظ زبان سے کہتے ہوئے بھی ایک اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے. جی اس کے معنی تبدیل ہو گئے. ہاں یعنی اب سیاست کو سیاست کہہ دے یا کیا کہہ دے، اتنا اس کو بدنام کر دیا گیا ہے یا بدنام ہو گیا، خدا جانے کیا ہے کیا نہیں. تو اس طرح سے اس کو ایک خرابی کا ایک استعارہ بنا لیا گیا، ورنہ اصل قانون شریعت کے اعتبار سے باقاعدہ طور پہ یہ ساسا یسوسو سیاستن کا معنی بنیادی طور پر انتظام کرنا اور سسٹم چلانا. آپ بتائیے نظام اور سسٹم کیا اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بیان نہیں فرماتے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر سسٹم کو بیان نہیں فرمایا؟ کوئی ایک حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس حدیث کی کتاب کے اندر زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق مختلف اور الگ اور مستقل اور مختص چیپٹر اور فصول و ابواب نہ ہو. تمام کی تمام حدیثوں کی کتاب بخاری اٹھا لیجئے، کتاب الاقضیہ اس میں ملے گی، یعنی عدالتوں کے احکام. آپ وہاں پر کتاب الحکام سیاست دانوں سے متعلق اور حکمرانوں سے متعلق، مقتدرہ سے متعلق، اسی کے اندر بیوع سیل اینڈ پرچیز خرید و فروخت، صرف کرنسی کے احکام، گروی رہن کے احکام، معاشرت، نکاح، طلاق، معاملات، سیاست، تمام کے تمام. اچھا اب آپ بتائیے اگر سیاست نام ہے بین الاقوامی تعلقات کا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سورہ نمل کے اندر اللہ رب العزت تفصیل کے ساتھ بادشاہوں کے ساتھ تعلقات کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور بلقیس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ملکہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اس سے پہلے آ رہا ہے مکناہم فی الارض، جن کو ہم زمین میں اقتدار عطا کرتے ہیں. یہاں زمین میں اقتدار کا تذکرہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہاں پر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں انسان کو زمین میں اپنے خلیفہ بنانے والا ہوں. تو خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف اور صرف خلیفہ کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کہیں پر بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف اور صرف عبادت کرے گا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. کیا ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حجاز کی کنجیاں دی جا رہی ہیں، وہاں مملکت کا بادشاہ، مملکت کا حکمران بنایا جا رہا ہے. وہ اس کے بعد دعا کرتے ہیں، وہی ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے سب سے بڑے علمبردار اپنے زمانے کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، بتوں کو جا کر کے توڑتے ہیں، بت شکن ہیں، اور وہ کہتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ کافرون. میں تمہاری ملت کو نہیں مانتا ہوں، میں اس کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا، اور میں ان بتوں کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا، میں توڑوں گا، میں ان کو ہٹاؤں گا. جو لوگ یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، میں ان کے نظام کو نہیں مانتا ہوں، سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اللہ رب العزت ان کو حکمرانی عطا فرماتے ہیں، اب یہ کیا کہتے ہیں؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. تو یہ پیس، امن، یہ سیاست نہیں ہے تو کیا ہے؟ وارزق اہلہ من الثمرات، میری مملکت کے رہنے والوں کو معاش اور روزگار عطا فرما. یہ انتظام نہیں ہے، سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب امن کی بات کرتے ہیں تو مفسرین نے لکھا ہے امن 5 قسم کا ہوتا ہے. پیس کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. جسم کا، ذات کا امن، میری باڈی، میرا وجود محفوظ رہے، اس کو سیکیورٹی ملے، تحفظ ملے. بیوی بچوں کا امن، عزت و آبرو کا امن، انوائرمنٹ کے اندر پیس، میرے گھر والوں کو امن، میرے کاروبار کو امن. یہ سارے، کیونکہ دائیں بائیں اگر انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہو تو ادب کی بزمیں نہیں سجائی جا سکتی، نہ تبلیغ ہو سکتی ہے، نہ اپنا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. امن 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 کی بات سورہ قریش میں کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. ان 2 آیتوں میں اسٹیٹ کا سسٹم اللہ بیان کر رہے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے اس رب کعبہ کی عبادت کریں، وہ رب کعبہ، رب بیت اللہ جس نے ان کو غذا اور خوراک فراہم کی اور بھوک کی جگہ پہ روٹی دی، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف کی جگہ پر ان کو امن عطا کیا. یہ نظام سیاست بیان ہو رہا ہے. آپ بتائیے نا سیاست نام کس چیز کا ہے؟ جس چیز کا بھی آپ نام قرار دیں گے قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، ساری کی ساری احادیث اس کو بیان کرتی ہیں. تو نظام سیاست، اور دیکھیے یہ جو امامت ہوتی ہے یہ تو ہم ایک نیو ورلڈ آرڈر کہہ دیں، ایک نیو آبادیاتی دور کے اندر ہم داخل ہوئے. اور سچی بات یہ ہے کہ انیق صاحب اس وقت جو دل کڑتا ہے وہ یہ کہ پوری امت مسلمہ ڈیفینسو پوزیشن پر ہے. ہم اقدامی پوزیشن پر تو ہے ہی نہیں ہے. ہم تو دفاع 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 سکڑتے جا رہے ہیں، سمٹتے چلے جا رہے ہیں ہر اعتبار سے. نہ G11 کے اندر ہے، نہ G13 میں ہے، نہ G10 میں ہے. ویٹو کر دیا جاتا ہے. فلسطین کے مسئلے پر ذرا آپ بتائیے، کویت نے قرارداد پیش کی ہے، یعنی 10 اور 0، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. کیا یہ انصاف کا معیار ہے؟ 10 ممالک نے جنگ بندی کے لیے ووٹنگ کی ہے، امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا. کیا یہ کوئی انصاف کا معیار ہو سکتا ہے؟ تو ہم تو سکڑ رہے ہیں، ہم تو اللہ بچائے اللہ بچائے عہد زوال میں جی رہے ہیں. وہ پودے ہیں پت جھڑ کے اندر جوان ہو رہے، پت جھڑ کے اندر بڑے ہو رہے، اور پت جھڑ کے موسم اور خزاں کے اندر ہی ہم جا کر کے دنیا سے ہی چلے جا رہے ہیں. ہم کو کیا پتہ اسلام کی بہار کیا ہوتی ہے؟ ہمیں کیا اندازہ اسلام کی شان و شوکت کیا ہوتی ہے؟ اس کے مظاہر کیا ہوا کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلی تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سیاست کوئی شجرہ ممنوعہ نہیں، اسلام کا پارٹ ہے، انبیاء کرام کا فریضہ ہے. حضرت عمر سے زیادہ دنیا میں کوئی بڑا سیاستدان نہیں ہو سکتا، حضرت علی سے زیادہ دنیا میں کوئی بڑا سیاستدان نہیں ہو سکتا. شاندار سیاست پر میں نظام مملکت کو چلایا اور پوری دنیا کے اندر جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، اور قرآن کریم کو جا کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ دستور حیات ہوگا، یہ ضابطہ زندگی ہوگا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب گئے تھے تو وہاں نمازوں کا مسئلہ تو نہیں تھا، روزے کا مسئلہ تو نہیں تھا. انہوں نے کیا کہا؟ میں اپنے نانا کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے حرام کو حلال قرار دیا جا رہا ہے اور محرمات کو حلال قرار دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر نظام میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام قرآنی کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے نکلا ہوں. تو یہ یاد رکھیے جتنی جنگیں ہوئی ہیں سسٹم. اچھا جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں جسٹس سسٹم بھی آئے گا، جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں مقننہ بھی آئے گا، جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں تو مقتدرہ بھی آئے گا، نظام مملکت بھی آئے گا. اور کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص مسجد کا امام صاحب ہو اور اللہ نے اس کو یہ درجہ اور مقام دیا، اور اس کے پیچھے وزراء، منسٹر، سیٹ، بڑے بڑے ملک، نواب، وڈیرے وہ پیچھے کھڑے ہوں؟ یہی امام مسجد جب باہر جائے تو نادرہ کی لائنوں پر کھڑا ہوا ہو، ایک ASI، ایک انسپیکٹر، ایک SHO اس کی بات نہ سنتا ہو. علاقے کا SHO علاقے کے امام کو ہونا چاہیے. اسلام کی بہار کے دور کا زمانہ یہ ہے. مسجد کا امام علاقے کا SHO ہونا چاہیے. ہم تو ڈیفینسو پوزیشن پر آتے خدا جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہمیں اب اپنا اصل مقام بھی ختم ہو گیا. یہ بات بالکل واضح ہے کہ سیاست کیا بلکہ ہمارا دین تو مکمل ہے نا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو تمام یہ جو مسائل آپ نے بیان فرمائے وہ دین کی چھتری تلے آتے ہیں. دین مکمل ہے ہمارا. اور یہ جو ان الدین آپ لفظ استعمال فرما رہے ہیں نا، دین، مذہب اور دین میں یہی تو فرق ہے کہ مذہب تو چند رسومات کے مجموعے کا نام ہے، دین دستور حیات ہے. اور جب ضابطہ زندگی اور دستور حیات ہے تو اس کے اندر تمام شعبے آئیں گے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہم نے قرآن کریم میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، سب چیزوں کو ہم نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، یعنی اصولوں کو بیان کر دیا ہے. بالکل سسٹم اس عہد کا آدمی بنائے گا جس عہد میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے.
سمپل 1000 سال کے بعد بھی قرآن کریم امامت کر رہا ہوگا ذہن انسانی کی، اور اصول، بارڈرز لائن، قوانین اور اصول و ضوابط وہ قرآن حدیث بیان، قرآن اور صاحب قرآن وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اچھا، حزب اقتدار اور حزب اختلاف، ان کی گنجائش ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے اپوزیشن کا یا یہ جو لفظ ہے گورنمنٹ کا، اور اس میں ہم کہتے ہیں حزب اقتدار اور حزب اختلاف، اس کے اندر دو پہلو ہیں اور ان دو پہلوؤں کو گڈمڈ کرنے کی وجہ سے ساری گڑبڑ ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے حزب اختلاف کا تو لفظ ابھی آ گیا، اگر آپ حزب اختلاف کا یہ معنی اور مفہوم جو روح اور اس کا اصل حقیقی فلسفہ اور پیغام ہے وہ یہ کہ اگر کوئی امیر المومنین یا آپ کا کوئی حاکم اور گورنر اور سلطان ہے اور وہ کوئی خلاف شریعت کام کرتا ہے، اس پر تنقید کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا احتساب ہوگا اور تنقید ہوگی، اور اس کی آپ کو روشن مثالیں خود خلفائے راشدین کی زندگی کے اندر مل رہی ہیں، بلکہ وہ دعوت دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوالات کرو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ پھر ایک اعرابی دیہاتی پوچھتا ہے کپڑے آئے تھے، سب کو تو اتنا اتنا ملا، آپ کو یہ زائد کپڑا کیسے مل گیا؟ بالکل ٹھیک ہے، کھڑے ہوئے وضاحت پیش کی، ابن عمر کا جو کپڑا تھا وہ بھی انہوں نے مجھ کو دیا، میں نے اپنا ذاتی کپڑا بھی اس کے اندر استعمال کیا ہے، اس طریقے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہاں پر کوئی مطلق العنانیت نہیں ہے، سوال ایک دیہاتی پوچھ رہا ہے، وقت کا امیر المومنین 22 لاکھ 31,000 50 مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں، رومن امپائر کی دھجیاں جس نے بکھیری، جس نے پرشین امپائر کی دھجیاں بکھیر دیں، وہ ایک عربی دیہاتی کے سامنے جواب دہ ہے، اور وہ جواب دے رہا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات، تو وہ سوال کے جوابات دیتے ہیں۔ ارے سب چھوڑیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات سے پہلے کے جو خطبے ہیں، ظہر سے پہلے کا خطبہ مجموع الزوائد کے اندر علامہ حیثمی نے الگ نقل کیا ہے، ظہر کے بعد کا الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں نے اتنا ٹائم تمہارے درمیان میں گزارا، میں نے اتنی زندگی تمہارے درمیان گزاری، اگر میں نے کسی کو گالی دی ہو، اگر کسی کو میں نے مارا ہو، کسی کا حق کھایا ہو، کسی کا میں نے کوئی حق تلف کیا ہو، تو میں آج حاضر ہوں۔ کیا عجیب و غریب قسم کا بات ہے۔ اور اس پر ایک صحابی کہتے ہیں، جی یا رسول اللہ، آپ نے فلاں ٹائم پر فلاں موقع پر آپ نے مجھے کندھے پر مارا تھا، مجھے کمر پہ مارا تھا، تو میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام بیٹھے دیکھ رہے، عجیب و غریب قسم کا منظر، آج تک وہ واقعہ ہم پڑھتے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں حاضر ہوں۔ پھر وہ شخص قریب آتا ہے اور آ کر کے کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میری کمر پہ کپڑا بھی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا مبارک ہٹاتے ہیں کہ آ جاؤ، آ کر کے بدلہ لے لو۔ اندازہ لگائیے جان نثار عشاق صحابہ کے جذبات کا کیا عالم ہوگا، چیخیں نکل رہی ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور کچھ دیر کے بعد ہم کیا منظر دیکھنے والے ہیں، اور یہ کیا ہو جائے، یہ بدلہ لے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سب کچھ ہو گیا تو وہ شخص قریب آئے اور قریب آ کر کے وہ چوم لیتا ہے۔ اے یا رسول اللہ، صرف اور صرف یہ چاہت تھی کہ میں آپ کا بوسہ لے لوں، میں صرف اور صرف آپ کے بدن کو میں چوم لوں، بس یہ سعادت حاصل کر لوں، ورنہ کاہے کا بدلہ اور کون سا بدلہ۔ سبحان اللہ۔ یہ خطبہ مردوں میں فرماتے ہیں، اور پھر یہی خطبہ خواتین کے اندر جا کر کے پردے کی حالت میں جو بیٹھی ہوئی خلق سے تھی، ظہر کے بعد ان کو جا کر کے یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کسی کا کوئی حق ہو مجھ سے وہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہے کہ کسی کا حق ہے تو وہ آ کر، ابو داؤد کے اندر بھی اسی طرح کا واقعہ ہے، قرضہ لیا تھا اور وہ یہودی آ کر کے بار بار تنگ کر رہا ہے اور صحابہ اس کو روک رہے ہیں دائیں بائیں میں، فرمایا ان لصاحب الحق مقالہ، صاحب حق کو کہنے کا اختیار ہوتا ہے، خاموش رہو، جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دو۔ یہ سارے صحابہ کرام نظارہ اور مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ تو حزب اختلاف کو اگر اس معنی کر لیا جائے کہ وہ خلاف شریعت کسی بھی معاملے پہ تنقید کر سکتا ہے کوئی بندہ یا نہیں، اس کا جواب یہ کہ کر سکتا ہے۔ کوئی ڈکٹیٹر پناہ نہیں اسلام میں، کوئی مطلق العنانیت نہیں، کوئی بھی شخص اس پہ تنقید کر سکتا ہے، مگر تنقید کے بارے میں یہ بنیادی شرط ہے۔ ہمارے ہاں تصور کیا ہے مغربی جمہوریت کے اندر، ڈیموکریسی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں یہ حزب اختلاف نے ہر صورت کے اندر حزب اقتدار کی اور اپنے حکمران کی مکمل طور پہ مخالفت کرنی ہے، جس کو آج کل کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے مخالفت برائے مخالفت۔ بالکل غلط ہے، یہ اسلام میں الاؤ نہیں ہے، یہ بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا فرینڈلی اپوزیشن، یہ درست ہے،
اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ فرینڈلی اپوزیشن کا مطلب کیا؟ دیکھیں اصل بات یہ، اگر وہ حکمران اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے یا مفاد عامہ کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، اور آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، واضح طور پر کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ اسلام ملک اور پاکستان کے خلاف، کوئی بھی ملک اسلامی حکومت اس کے خلاف یہ کام کر رہا ہے، آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ میں حزب اختلاف میں ہوں، چونکہ وہ میری مخالف پارٹی ہے، لہذا ہر صورت میں نے مخالفت کرنی ہے، وہ چاہے کتنے اخلاص کے ساتھ یہ اچھی بات کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن چونکہ میرا مخالف ہے لہذا میں نے مخالفت کرنی ہے۔ تنقید برائے تنقید، مخالفت برائے مخالفت، اس کا شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں۔ اس طرح کی مخالفت کرنے والا حرام ہوتا ہے، ناجائز کا ارتکاب کرتا ہے۔ پلس اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ایک نکتہ یہ بھی سمجھنا چاہیے، تمام کے تمام جائز معاملات کے اندر امیر المومنین، یا جس کو امیر المومنین کا جو لفظ ہے اس کو بھی ذرا آج کل دوسرے مفہوم میں لیا جانے لگا، جو بھی حاکم وقت ہوتا ہے اس کی اطاعت شرعاً بھی ضروری ہے اور قرآن کریم کی روح سے ضروری ہے۔ اچھا، اب اگر وہ فرض کرے ٹریفک کے قوانین بناتا ہے، وہ فرض کرے ٹیکسیشن کے، جائز ٹیکسیشن کے قوانین بناتا ہے، وہ ملک کے اندر کوئی اور جائز معاملے کے اندر کسی قسم کا تصرف کرتا ہے، تو اب آپ کو پسند آئے یا پسند نہ آئے، ہر صورت میں آپ کو حکومت وقت کی اور اس حاکم وقت کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے۔ فیصلہ نافذ العمل ہوگا، حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر حاکم فاسق فاجر بھی ہو، حکم اس کا بھی پورا کا پورا مانا جائے گا اور تسلیم کیا جائے گا، اس کی اطاعت اور اتباع لازم ہے۔ کیوں؟ اسلام انارکی کا دین نہیں ہے، اسلام کبھی بھی فساد نہیں چاہتا، فتنہ نہیں چاہتا۔ اگر یہ ہو چونکہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، یا چونکہ میں ظاہری طور پر اس کو فاسق فاجر سمجھتا ہوں، میں چونکہ اس کو گناہگار سمجھتا ہوں، لہٰذا اب میں اس کے تمام احکام کو ردی کی ٹوکری میں پھینکوں گا یا میں اس کی نافرمانی کروں گا، تو یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے اسلامی حکومتوں کے اندر ماضی کے اندر ایسے بھی تو حکمران گزرے کہ جن حکمرانوں کے مقابلے میں وہاں پر رہنے والے بڑے اعلیٰ درجے کے اولیاء کرام ہوتے تھے، اعلیٰ درجے کے فقہاء ہوتے تھے، اور یہ بھی یاد رکھیے وہ کوئی سارے کے سارے مداہن نہیں تھے، متساہل نہیں تھے، وہ سارے کے سارے کوئی نعوذ باللہ خوشامتی ٹولہ نہیں تھے، وہ درباری و سرکاری نہیں تھے، وہ سارے کے سارے کون لوگ تھے؟ اعلیٰ درجے کے مجاہدین تھے، اعلیٰ درجے کے اولیاء کرام تھے، حق والے علماء حق تھے، کوئی علماء سو نہیں تھے۔ لیکن ان کے اوپر اگر کوئی حاکم مقرر ہوا اور وہ حاکم چاہے ظاہری اعتبار سے فاسق و فاجر تھا، اس عالم دین نے اس کی اطاعت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سسٹم، نظام کو خراب نہیں کرنا ہے، ورنہ تو کوئی ادھر سے اٹھے گا، کوئی ادھر سے اٹھے گا، تو فتنہ و فساد ہوگا، پھر تو ہیبت ختم ہو جائے گی، بھرم اور روب ختم ہو جائے گا، پھر تو آپ کی اسلامی حکومت مسلمانوں کی حکومت کا شرازہ بھی کر جائے گا۔ تو ایک بات یہ ذہن ہے، اس لیے گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، آپ مخالفت کریں لیکن فیصلہ اس امیر کا، حاکم کا نافذ العمل ہوگا۔ اس مخالفت کے اندر اس کے فیصلے کو ہی تسلیم نہ کرنا، یہ باریک فرق ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جہاں تک جائز تنقید ہے وہ بالکل کر سکتے ہیں، اور میں عام طور پر اپنے سیاسی دوستوں کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارا تو سیاست کے شعبے سے تعلق نہیں، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، بھائی اچھی بات کی تعریف و تحسین، بری بات کی تردید و تنقید، بس مختصر ترین بات یہ ہے۔ اچھی بات کوئی بھی حاکم وقت کرے گا، مجھے میری ذات کو وہ پسند ہو یا نہ ہو، صاف اور کلیئر کٹ بات یہ ہے، میرا ایک عالم دین، ایک عام مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ میں اس کی تعریف کروں گا، یہ کام اس نے اچھا کیا ہے، اور اگر اس نے کوئی برا کام کیا ہے وہ مجھے کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، کسوٹی قرآن اور حدیث، تھرمامیٹر و معیار قرآن و حدیث، وہ مجھے کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، کتنا ہی مجھے اچھا کیوں نہ لگے، لیکن اگر اس کی کوئی بری بات ہے میں اس کی تردید کروں گا اور میں تنقید کروں گا۔ یہی قرآن و سنت کا واضح طور پر شرعی اصول ہے، اور خدا را اس اصول کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بے شمار وہ لوگ جو ایک تو وہ طبقہ ہے نا جو دنیاوی اعتبار سے پارٹیوں، تنظیموں، جماعتوں کے اندر ہے، وہ تو بہرحال مخالفت برائے مخالفت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارے مذہبی لوگوں کا بھی ایک المیہ بن چکا ہے کہ ان کی صورتحال بھی یہ ہے، بھائی اس شرعی اصول پر کیوں نہیں آتے ہو؟ اور جب تم اس شرعی اصول پر آؤ گے تو خدا کی قسم وزن بھی بنتا ہے، عوام الناس بھی دیکھتے ہیں، بھائی یہ اگرچہ اس کا مخالف ہے
حاکم وقت کا، لیکن یہ تعریف کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو پسند دین ہے، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دین کی سربلندی چاہتا ہے، وہ کوئی بھی اچھی بات کرے گا یہ اس کا ساتھ دے گا، اور اگر کوئی بھی حاکم وقت بری بات کرے گا یہ اس کی تردید کرے گا۔ یہی شرعی نسخہ ہے، یہی شرعی اصول ہے، اور اسی سے زندگانی ہے، اور یہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ مومنانہ طرز یہی ہوتا ہے، یہ مومنانہ طرز یہی ہے، اور مومنانہ فراست کا تقاضا بھی یہ ہے۔ اچھا، بہت طویل یہ سوال ہو گیا، لیکن آخری حصہ دین میں جمہوریت، اختصار کے ساتھ ارشاد فرمائیے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا، ڈکٹیٹر پنا اور مطلق العنانیت تو ہے نہیں، اور تھیوکریسی وغیرہ یہ تو ہے نہیں، اسلام کے اندر جمہوریت ہے، لیکن مغربی جمہوریت اور اسلامی جمہوریت میں ایک فرق ہے۔ مغربی جمہوریت کے اندر فیصلے کا اختیار اور سرچشمہ عوام ہے، ہمارے ہاں فیصلے کا پہلا اختیار اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔ اچھا، مغربی جمہوریت کے چارٹر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی، ڈیموکریسی کے اندر سرچشمہ طاقت بھی عوام، حکومت اصلی بھی عوام کی۔ ہم کہتے ہیں حکومت اصلی اللہ رب العزت کی ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت۔ سپریم لا پاکستان کے اندر کیا ہے؟ قرآن و سنت کو حاصل ہے، کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، یہ ہمارے دستور کے اندر شامل ہے۔ تو یہ ایک بڑا زمین و آسمان کا بنیادی فرق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں عوام الناس زیادہ سے زیادہ رائے دے سکتے ہیں، کن معاملات میں؟ ان معاملات میں جو منصوص نہیں ہیں، ان معاملات کے اندر جن کے، اب یہ نہیں ہو سکتا پورے پاکستان کے عوام ووٹ کے ذریعے شراب کو حلال قرار دے دے، نہیں ہو سکتا بھائی۔ وہاں پر ہو سکے گا مغربی جمہوریت میں، یہاں نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ابدی احکام ہے، ازلی احکام ہے۔ تو جمہوریت کا ہمارا ایک تصور ہے اور ایک مغربی ڈیموکریسی کا تصور ہے۔ تو ویسٹرن ڈیموکریسی کا جو تصور ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے، وہاں تمام تر اختیار عوام کے لیے، عوام پر، عوام کی جانب سے، یعنی عوام پر عوام کے ذریعے سے حکومت کریں گے۔ ہمارے ہاں اس طریقے سے نہیں ہے، ہمارے ہاں سپریم لا اور اصل اقتدار اور اختیار کا مالک اللہ رب العزت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ منصوص احکام کے اندر عوام کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جیسے کہ سارے کے سارے پاکستان والے پورے کے پورے 100% یہ ووٹ دے دیں خنزیر حلال ہے، نہیں ہو سکتا بھائی، منصوص احکام ہے، اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو جمہوریت کا اگر یہ معاملہ لیا جاتا ہے کہ بھئی ہم ایک رائے قائم کرنے لگے، اس رائے کے قائم کرنے کے اندر بتاؤ، ایک دونوں طرف جائز ہے، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اس میں آپ لوگوں کی ہمیں رائے چاہیے، اور وہ ایک جمہوریت کے ذریعے سے کوانٹٹی کے اعتبار سے جس کی زیادہ رائے ہوگی ہم اس کا فیصلہ کر لیں گے، یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ بنیادی اختلاف ہے۔ عوام الناس اپنی مرضی کے لیڈر منتخب کر لیں، دین رکاوٹ نہیں بنتا۔ البتہ ایک بات ضرور ہے، ہم یہ ضرور کہتے ہیں، یعنی خوب سے خوب تر کی گنجائش تو ہر جگہ پر ہوتی ہے، تو یہ ضرور ہوتا ہے، یہ رائے آتی ہے، اور ان آراء پر بھی غور کرنا چاہیے، خصوصاً الیکشن وغیرہ کے موقع پر ہمارے دانشور طبقے، اہل بصیرت طبقے کی جانب سے کہ ارے بھائی یہ جو ووٹ دینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، ایک طرح سے شورا، مشاورت، سفارش، گواہی، شہادت، یہ سب کچھ ہے نا۔ ووٹ سفارش بھی ہے، شہادت بھی ہے، صحیح ہے، گواہی بھی ہے۔ تو جب آپ یہ سب چیزیں، تو آپ کو پتہ ہے دنیا کے عام معاملات میں بھی تو شہادت اور گواہی کے لیے کوئی کرائٹیریا تو ہوتا ہے نا۔ تو جب ہم اس کے اندر عادل کی شرط لگاتے ہیں، پرہیزگار کی شرط لگاتے ہیں، صالح کی، پھر وہ تو ون مین ون ووٹ والی بات تو ختم ہو جائے گی نا پھر۔ نہیں، اس کے اندر یہ کہ کوئی ایک ایسا کرائٹیریا، مثال کے طور پہ کوئی مقدار خواندگی ہونی چاہیے، فرض کریں کوئی میٹرک پاس کی کوئی شرط لگا لی جائے، کوئی ایسے کہ ہر مکاتب فکر اور ہر شعبہ زندگی سے کوئی نمائندگی کا کوئی تصور ہو جائے، اس طرح کے معاملات ہوں کہ اس طرح ووٹ دینے کا اختیار ان لوگوں کا ہو، ہر شخص کو نہ ہو۔ یہ آراء ہو سکتی ہیں، اور ان آراء کو بھی کوئی خلاف شریعت نہیں کہتا۔ بالکل ٹھیک ہے، جو افراد منتخب ہو کر آتے ہیں ان پر تنقید تو ہوتی ہے ہمارے معاشروں میں، لیکن جو افراد منتخب کر کے بھیجتے ہیں بتائیے ان پر تنقید نہیں اور وہ ہم ہوتی۔ ہر وقت شروع سے ہی، آپ بھی شروع سے ہی وہ مناظر دیکھتے رہے، کیا ہمارا میڈیا یہ نہیں کہتا کہ بریانی کی پلیٹ پر ووٹ تبدیل کیا جا رہا ہوتا ہے؟ تو یہ اس طرح کی جو صورتحال ہے اس کے اندر شرع خواندگی میں اضافہ ہو جائے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز مفتی صاحب فرمائیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اوقات ممنوع میں جو آپ نے نماز پڑھنے سے منع ہے، اوقات ممنوع میں، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم اس میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، 3 اوقات ہوتے ہیں، طلوع، غروب اور استوا۔ طلوع اور غروب اور استوا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جب سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہے، فجر کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے 15-20 منٹ کے بعد ہمارے ہاں،
اور دوسرا ٹائم ہوتا ہے مغرب سے پہلے کا، غروب آفتاب کا، اور ایک ٹائم ہوتا ہے دوپہر سے ذرا پہلے زوال کا۔ تو یہ جو اوقات ہوتے ہیں ان کو اوقات مکروہہ کہا جاتا ہے، ان میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انہوں نے پوچھا ہے نماز جنازہ کا مسئلہ۔ پہلے تو یہ کہ ان اوقات کے اندر نماز ادا کرنا تو درست نہیں ہے، اور نماز ادا کرنے کی تو ممانعت ہے، اور وہ بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہوتا، 5-10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، بلکہ زوال تو ایک آنی چیز ہے، بس ایک ہی منٹ کے اندر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن احتیاطاً 2-4 منٹ پہلے اور 2-4 منٹ بعد کا کہا جاتا ہے، تقریباً 10 منٹ تک انتظار کرنا چاہیے۔ جہاں تک نماز جنازہ کا تعلق ہے تو نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ البتہ نماز جنازہ کے بارے میں اصولی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسا کرنا چاہیے، بنیادی طور پر جو بات لکھی ہے کہ آپ یعنی جنازے کی ڈولی کو غسل کفن دے کر ایسے وقت میں اس کا انتظام کریں کہ جس وقت میں یہ زوال وغیرہ کا ٹائم نہ ہو، بہتر یہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس وقت کے اندر آپ ڈولی کو لے جا کر کے جنازہ گاہ کے اندر نہ رکھیں، بلکہ اس کا انتظام ایسے کریں کہ ذرا اس سے پہلے ہو یا اس کے بعد۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فقہائے کرام نے صراحت کی، اگر وہ زوال کے وقت میں ڈولی سامنے آ گئی جنازہ گاہ کے اندر اور اس وقت میں لوگ وہاں پر موجود ہیں تو پھر اب انتظار نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا حکم کہ بھی پہلے لے کر نہ ہو، پہلے اس کا انتظام اس طرح سے کرو کہ پہلے ہو جائے یا بعد میں، لیکن اگر لے کر کے آگئے اب نماز جنازہ کا تیاری کا بالکل انتظام موجود ہے، تو اب تاخیر نہ کی جائے، اب نماز جنازہ ادا کر لی جائے، یہ نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز کیوں ادا ہو جائے گی؟ کیونکہ سجدے کی ممانعت ہے، اور نماز جنازے کے اندر سجدہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف مسلمان ہی شامل ہیں یا پھر غیر مسلم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں؟ اچھا سوال ہے، یعنی بہت اچھا سوال ہے یہ، ارشاد۔ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ امت کی 2 قسمیں، ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے۔ امت دعوت تو وہ ہے کہ جس میں پوری انسانیت شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب نبی کی امتی ہیں، لیکن وہ امت دعوت ہے، یعنی ان کو دعوت اسلام دی جائے گی، تبلیغ اسلام کی جائے گی، اور ان کو کہا جائے گا کہ تم لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اسلام اور ایمان کو قبول کر لو۔ جہاں تک تعلق ہے مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا، تو یہ امت اجابت ہے۔ امت اجابت کا مطلب ہوتا ہے ایجاب و قبول سے، جیسے اجابت کا مطلب ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، اور جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا تو یہ وہ امتی ہیں جو امتی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری انسانیت اب نبی کے امتی، ان کو دعوت اسلام دی جائے گی، یہ دعوت اسلام کو قبول کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا امانت کو وقتی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب بڑا اچھا سوال ہے یہ۔ امانت کی ایک رقم، فرض کیجئے رقم یا کوئی بھی چیز میرے پاس آ گئی، تو کیا میں اس سے استعمال کر سکتا ہوں مالک کی مرضی جانے بغیر؟ دیکھیں، اس میں بہت اہمیت کے ساتھ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک ہوتی ہے امانت اور ایک ہوتا ہے قرضہ۔ ٹھیک، امانت کہہ کر کے اگر کسی نے کوئی رقم رکھوائی یا کوئی چیز رکھوائی تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک، ایز اٹ از آپ کو وہ چیز، وہ رقم اسی طرح سے رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر اجازت اس نے دے دی ٹھیک، کہ ہاں آپ اجازت دے دیں، تو پھر ایک بات ذہن کے اندر رکھیے گا کہ اب ایسی صورت میں اجازت دینے کی صورت میں وہ چیز امانت نہیں رہے گی، اچھا، وہ چیز فوراً کنورٹ ہو جائے گی قرض کے اندر۔ اچھا، اور جب وہ قرض کے اندر کنورٹ ہو جائے گی تو ایسی صورت میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جب واپسی کا وہ مطالبہ کرے گا آپ کو اتنے پیسے دینے ہوں گے۔ اچھا، یہ ہے شرعی اصول۔ ٹھیک، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امانت اور قرض میں فرق کیا ہے؟
تو اس کا بہترین جو نسخہ ہے، جو اصل بات فرق والی جو بات نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ دیکھیں امانت کا معاملہ یہ کہ جو چیز آپ کے پاس بطور امانت کے رکھی ہے، چاہے رقم پیسہ ہو یا کوئی اور چیز، اللہ نہ کرے اگر کوئی ڈاکہ پڑ جاتا ہے، وہ چیز اگر ہلاک ہو جاتی ہے یا وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے یا وہ چیز کوئی آ کر لوٹ کر لے جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر اس کا کوئی تاوان نہیں ہوگا، کوئی ضمان نہیں ہوگا، کوئی بدلہ آپ پر واجب نہیں ہوگا۔ امانت کے اندر یہ ہے۔ لیکن اگر اس نے آپ کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی یا آپ نے اجازت مانگ لی، قرض ہو گیا، اب وہ قرض ہو گیا، قرض ہونے کے بعد اگلے ہی دروازے پر آپ سے جا کر کے وہ لوٹ لیا گیا، اب آپ ضامن ہیں، آپ کو اتنے پیسے ان کو دینے پڑیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے دونوں کے درمیان میں دونوں کے درمیان فرق۔ اچھا، اس ایک اور صورت، اس کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ 1 لاکھ روپے آپ رکھ لیجئے، مفتی زبیر صاحب کو 1 مہینے بعد دے دیجئے گا، کیونکہ 1 مہینے بعد مفتی صاحب پاکستان آئیں گے۔ اب وہ 1 لاکھ روپے میرے پاس ہیں، میں نے یہ سوچا کہ مفتی صاحب ابھی تو نہیں ہے نا یہاں، جب آئیں گے تو میں دے دوں گا، تب تک میرے پیسے بھی آ جائیں گے، تو کیا میں اس پیسے کو خرچ کرنے کا مجاز ہوں؟ اگر خرچ کرنا ہوگا تو اجازت لینی ہوگی، اجازت کے بغیر؟ اجازت کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ سبحان اور اللہ۔ قرائن سے، انداز سے اگر آپ کو یہ لگ رہا کہ وہ بندہ جو آپ کو یہ 1 لاکھ روپے رکھوا رہا تھا، اس نے آپ کو اس انداز کے اندر رکھا کہ بھئی یہ آپ 1 لاکھ روپے رکھیں اور اس کو آپ چاہے استعمال کریں، جو کچھ کریں، لیکن مہینے کے بعد آپ نے فلاں بندے کو دینا ہے، آپ کو اگر وہ یہ زبان سے کہہ دیتا ہے یا آپ کو اس کے طور طریقے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تو پھر یہ ہو گیا قرض، اور قرض ہو گیا آپ استعمال کر سکتے ہیں، مہینے بعد آپ میرے کو دیں گے اور وہ حوالہ ہو جائے گا اور آپ فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ کو لفافہ ایز اٹ از رکھنا ہے، آپ اس کو کھول خرچ نہیں کر سکتے اور آپ نے مجھے ہی ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بڑا شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے اور آج بھی ہم نے حسب روایت آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں چھپے ہوئے جو ابہام ہیں، جو گتھیاں ہیں، وہ سلجھا دیتے ہیں۔ ہفتہ جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن ہم نے رکھے ہی اسی لیے ہیں، سوالات آتے ہیں، رکھتے ہیں جید مفتی صاحب کی خدمت میں اور حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ خواتین حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبت دور کے خاندانوں کو نزدیک کر دیتی ہے، جبکہ عداوت قریبی رشتوں کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار